پڑوسی ایک لفظ ہے، لیکن اس میں کتنی کہانیاں چھپی ہیں۔ کسی کے لیے یہ لفظ مطلب صبح کی چائے پر سلام دعا کی گرمجوشی ہے، تو کسی کے لیے دیوار کے پار سے آنے والے شور کی اذیت۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو ہم چنتے نہیں ہیں، وہ بس ہمیں مل جاتا ہے، اور یہ ہماری زندگی کے سکون یا بے چینی پر جتنا اثر ڈالتا ہے شاید ہی کوئی اور تعلق ڈالتا ہو۔ آج ہم اسی تعلق کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے مولانا ڈاکٹر ابوالکلام قاسمی شمسی کا ایک مضمون ہے، حقوق ہمسایہ، مستحسن اور قابل ستائش۔ اس کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ اچھا پڑوسی کیسے بنا جائے، بلکہ یہ کھوج لگانا ہے کہ اس تعلق کو اتنی اہمیت دی ہی کیوں گئی ہے۔ جی، اور یہ صرف سماجی آداب کی بات نہیں ہے۔ اس ماخذ کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پڑوسی کے حقوق کو مذہب اور اخلاقیات کے بالکل مرکز میں کیوں رکھا گیا ہے۔ ہمارا مقصد ان اصولوں کے پیچھے جو حکمت ہے اسے جاننا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ آج کی اس تیز رفتار اور یوں کہیں کہ خود میں مگن دنیا میں ان کی کیا اہمیت باقی رہ گئی ہے۔ چلیں پھر اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ ماخذ کی شروعات ہی ایک بہت چونکا دینے والی بات سے ہوتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ پڑوسی کا تعلق بعض اوقات خون کے رشتوں سے بھی زیادہ نازک اور اہم ہو جاتا ہے۔ یا تو آپ کی زندگی میں سمجھیں کہ جنت کا سکون بھر دیتا ہے، یا پھر اسے جہنم بنا دیتا ہے۔ یہ جو جہنم بنا دینے والی بات ہے نا، یہ صرف محاورہ نہیں ہے۔ اچھا؟ ماخذ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک برا پڑوسی انسان کو اپنا گھر، اپنا وطن تک چھوڑنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک شخص کا رویہ اتنا ناقابل برداشت ہو جائے کہ آپ وہ جگہ ہی چھوڑ دیں جسے آپ اپنا سب سے محفوظ ٹھکانہ سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ بالکل، یعنی یہ صرف باہر کی نوک جھونک نہیں ہے، یہ آپ کے اندر تک اثر کرتی ہے۔ آپ کا گھر جو آپ کے لیے سکون کی جگہ ہونا چاہیے، وہ ایک ٹینشن کی جگہ بن جاتا ہے۔ ماخذ اسے سیدھا سیدھا انسان کی زندگی کے آرام یا بے آرامی سے جوڑتا ہے۔ لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ یہ نفسیاتی اثر اتنا گہرا کیوں ہوتا ہے؟ آخر دفتر میں بھی تو مشکل لوگ ہوتے ہیں، ہم ان سے بھی نمٹتے ہیں۔ فرق ہے حدود کا۔ دفتر میں آپ 8 گھنٹے بعد اس ماحول سے نکل آتے ہیں، آپ کا ایک پروفیشنل فاصلہ ہوتا ہے، لیکن آپ کا پڑوسی آپ کی ذاتی زندگی کی سرحد پر رہتا ہے۔ وہ آپ کے بچوں کو کھیلتے دیکھتا ہے، آپ کے گھر آنے جانے والے مہمانوں کو جانتا ہے، آپ کی خوشی اور غمی سے واقف ہوتا ہے۔ جب اس قریبی دائرے میں کوئی منفی عنصر آ جائے تو آپ کو 24 گھنٹے عدم تحفظ اور بے چینی کا احساس رہتا ہے۔ صحیح۔ آپ اپنے ہی گھر میں محتاط ہو کر رہنے لگتے ہیں، اسی لیے اس کا نفسیاتی اثر کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی سماجی اور نفسیاتی بات، لیکن یہ ماخذ اس معاملے کو صرف سماجیات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اسے عقیدے کے مرکز میں لے آتا ہے۔ خاص طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات اس میں دی گئی ہیں، وہ تو اس تعلق کو ایک بالکل ہی نئی سطح پر لے جاتی ہیں۔ ایک حدیث کا حوالہ ہے جو پڑھ کر میں واقعی ٹھٹک گیا۔ کہا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق پر اس قدر زور دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہونے لگا کہ کہیں انہیں وراثت میں بھی حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں بات عام سماجی نصیحت سے آگے نکل جاتی ہے۔ بالکل۔ وراثت کا تعلق صرف اور صرف خون سے ہوتا ہے۔ اس دور کے قبائلی معاشرے میں تو یہ سوچنا بھی محال تھا، جہاں سب کچھ نسب اور خاندان پر چلتا تھا۔ یہ کہنا کہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ ملنے کا گمان ہونے لگا، یہ اس وقت کے سماجی ڈھانچے پر ایک بہت بڑی چوٹ تھی۔ یہ تو ایک انقلابی سوچ ہے۔ اس معاشرے میں جہاں سب کچھ خون کے رشتوں اور قبیلے پر چلتا تھا، وہاں ایک پڑوسی کو وراثت کا حقدار سمجھنا، یہ تو سماجی نظام کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری آپ کے خون کے رشتے سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے۔ واہ! جی بالکل۔ یہ خیال پیش کیا جا رہا ہے کہ انسانیت اور اخوت کا رشتہ نسب کے رشتے کے برابر یا شاید اس سے بھی اہم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی کمیونٹی کا تصور ہے جو صرف خاندان اور قبیلے پر نہیں بلکہ باہمی احترام اور ذمہ داری پر قائم ہو۔ یہ ایک بہت ہی ترقی پسند سوچ ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پڑوسی کا درجہ اتنا بلند ہے تو روزمرہ کی زندگی میں اس ذمہ داری کا معیار کیا ہوگا؟ یہ صرف سلام دعا یا کبھی کبھار مدد کرنے سے تو بہت آگے کی بات ہے، اور ماخذ اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔
اس میں مزید ایسی ہدایات ہیں جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ مثلاً وہ حدیث کہ وہ شخص کامل مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ یہ ہدایت تو بہت سیدھی اور عملی ہے، لیکن آج کے دور میں اس پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے، خاص طور پر بڑے شہروں میں جہاں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے پڑوسی کس حال میں ہیں۔ کیا یہ ذمہ داری آج بھی اتنی ہی عملی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھیں، بلکہ اس کے پیچھے جو روح ہے وہ ہے کمیونٹی کا احساس پیدا کرنا اور اپنی ذات کے خول سے باہر نکلنا۔ اچھا۔ آج اس کی شکل بدل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے زمانے میں اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا پڑوسی کو دیں۔ آج شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ اپنی بلڈنگ کی ویلفیئر سوسائٹی میں فعال کردار ادا کریں یا کسی مقامی فوڈ بینک کو سپورٹ کریں جو ضرورت مندوں تک پہنچتا ہے۔ یعنی اصول وہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے باہر نکل کر اپنے ارد گرد کے لوگوں کی فکر کریں۔ ذریعہ بدل سکتا ہے لیکن اصول وہی رہتا ہے۔ یعنی ذمہ داری سے فرار کا کوئی راستہ نہیں، بس اسے نبھانے کے طریقے جدید دور کے مطابق ڈھالنے ہوں گے۔ اسی سلسلے میں ایک اور ہدایت کا ذکر ہے جو اس سے بھی زیادہ سخت لگتی ہے۔ ماخذ میں لکھا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یہ تو بہت بڑی وعید ہے۔ جنت اور دوزخ کا معاملہ براہ راست ایک سماجی رویے سے جوڑ دیا گیا ہے۔ اسے سخت کہا جا سکتا ہے لیکن میں اسے بنیادی کہوں گی۔ بنیادی؟ جی، ماخذ اسے اس طرح پیش کرتا ہے کہ یہ کوئی اضافی نیکی نہیں بلکہ ایک مہذب معاشرے کی بنیاد ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ سے ہی محفوظ نہیں تو پھر سماجی معاہدہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ ماخذ میں اس بات کو ایک اور حدیث سے مزید واضح کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یعنی پڑوسی کو تنگ کرنا صرف ایک بری عادت نہیں، یہ آپ کے ایمان پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ اس رویے کو ذاتی پسند ناپسند کے دائرے سے نکال کر عقیدے کا حصہ بنا دیتی ہے۔ اب یہ آپشنل نہیں رہتا کہ میرا موڈ ہے تو میں اچھا سلوک کروں گا۔ یہ ایک بنیادی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کی پارکنگ، آپ کے گھر سے آنے والا شور، آپ کے بچوں کا رویہ، آپ کے گھر کے کوڑے کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ، یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں اب صرف آپ کا ذاتی معاملہ نہیں رہیں، یہ آپ کے ایمان کا عملی امتحان بن گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ تکلیف نہیں دینی اور یہ کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن منفی کاموں سے بچنے کے علاوہ مثبت طور پر کیا کرنا چاہیے؟ ماخذ میں اس پر بھی بڑی خوبصورت اور عملی مثالیں دی گئی ہیں۔ مجھے سب سے اچھی مثال یہ لگی کہ جب سالن پکاؤ تو اس میں تھوڑا شوربہ بڑھا دو تاکہ پڑوسیوں کو بھی بھیج سکو۔ یہ بظاہر ایک بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن اس میں بہت گہری حکمت ہے۔ جی، اس کا مقصد مہنگے تحفے دینا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے روزمرہ کی زندگی میں ایک دوسرے کو یاد رکھنا۔ ایک پیالی سالن بھیجنا یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ میرے خیال میں تھے، میں نے جو اپنے لیے بنایا اس میں آپ کو بھی شریک کیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہی رشتوں میں گرم جوشی پیدا کرتے ہیں اور تعلق کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہ مادیت سے پاک خالص محبت کا اظہار ہے۔ اور یہ کتنا آسان عمل ہے، اس میں کوئی بڑی لاگت نہیں، بس تھوڑا سا خیال اور محبت درکار ہے۔ اس کے علاوہ ماخوذ میں رازداری کے احترام پر بہت زور دیا گیا ہے۔ خاص طور پر اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ پڑوسی کے گھر میں جھانکا جائے۔ یہ بات مجھے آج کے دور میں بہت اہم لگی، جہاں پرائیویسی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ قربت اور ذاتی حدود کے احترام کے درمیان ایک بہت نازک توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، پڑوسی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ہر وقت ان کی زندگی میں مداخلت کریں۔ یہ ہدایت بتاتی ہے کہ آپ قریب رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی پرائیویسی کا احترام کریں۔ آج کے دور میں اس کا مطلب صرف کھڑکی سے جھانکنا نہیں ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ان کے بارے میں غیبت نہ کریں، ان کی نجی معلومات دوسروں کو نہ بتائیں اور ان کے گھر کے معاملات میں بے وجہ دخل اندازی نہ کریں۔ یہ احترام تعلق کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ بھی زندگی کے ہر موڑ کا احاطہ کرتی ہیں، جیسے بیماری میں عیادت کرنا، مصیبت میں مدد کرنا اور انتقال پر تعزیت کے لیے جانا۔ یہ ایک طرح سے ایک مکمل سوشل سیکیورٹی سسٹم کا خاکہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ ایک ایسا کمیونٹی سسٹم ہے جہاں کوئی شخص خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آپ کا حال پوچھنے آئے گا۔
اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کو امید ہے کہ کوئی آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ یہ ذہنی اور جذباتی تحفظ کا احساس ایک مضبوط اور ہمدرد معاشرے کی بنیاد ہے۔ جب لوگوں کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو معاشرے میں مجموعی طور پر خوف اور بے چینی کم ہوتی ہے۔ یہ تک تو بات بالکل واضح ہے، لیکن اس ماخذ میں ایک ایسی بات ہے جس نے اس پورے موضوع کے بارے میں میری سوچ کو بدل کر رکھ دیا، اور وہ ہے پڑوسی کی تعریف۔ ہم ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ پڑوسی وہ ہے جو ہمارے گھر کے دائیں بائیں یا اوپر نیچے رہتا ہے، لیکن ماخذ کہتا ہے کہ یہ تعریف بہت محدود ہے۔ جی، اور یہ اس مضمون کا شاید سب سے طاقتور اور جدید دور کے لیے سب سے متعلقہ حصہ ہے۔ ماخذ کے مطابق پڑوسی کے تصور میں صرف گھر کے بغل والا شخص نہیں، بلکہ ساتھ سفر کرنے والا، ساتھ کام کرنے والا اور ہر وہ شخص شامل ہے جس سے آپ کا روزمرہ کا قریبی تعلق ہو۔ اچھا۔ ماخذ اسے بہت وسیع مفہوم قرار دیتا ہے، جس میں ایک ہی شہر یا گاؤں کے تمام باشندے بھی آ سکتے ہیں۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے دفتر میں ساتھ والی میز پر بیٹھا شخص بھی میرا پڑوسی ہے، اور جس کے ساتھ میں روز بس یا ٹرین میں سفر کرتا ہوں وہ بھی؟ یہ تو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ بالکل، اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہی مطلب ہے۔ یہ اس تصور کو جغرافیائی حدود کی قید سے آزاد کر کے سماجی اور تعلقاتی بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحم دلی، مدد اور تکلیف نہ پہنچانے کے جو اصول گھر کے پڑوسی کے لیے ہیں، وہی اصول آپ کے دفتر کے ساتھی، آپ کے ہم سفر اور آپ کی وسیع تر کمیونٹی کے ہر فرد کے لیے لاگو ہوتے ہیں۔ یعنی اب آپ دفتر میں اپنے ساتھی کی ٹانگ نہیں کھینچ سکتے کیونکہ وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کا ہمسایہ ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں لوگ اپارٹمنٹ بلڈنگز میں رہتے ہیں اور شاید اپنے بغل والے فلیٹ کے مکین کو سالوں تک نہیں جانتے، وہیں ان کے اصل پڑوسی تو دفتر میں یا ان کی آن لائن کمیونٹیز میں ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ دن کا زیادہ تر حصہ گزارتے ہیں۔ اور یہی اس تعلیم کی خوبصورتی ہے کہ یہ ہر دور میں قابل اطلاق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اخلاقیات اور اچھا سلوک صرف ہمارے گھر کی دہلیز تک محدود نہیں ہے۔ ہمیں ہر اس شخص کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے جس سے ہمارا روزمرہ کا واسطہ پڑتا ہے۔ یہ ایک آفاقی اصول ہے جو ہر قسم کے انسانی تعلقات پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ فزیکل ہو یا ورچوئل۔ یہ ہمارے دائرہ ہمدردی کو بہت وسیع کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے ایک عام سماجی تصور سے بات شروع کی کہ پڑوسی کیسا ہونا چاہیے، پھر اس ماخذ کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسے ایمان کا ایک بنیادی ستون قرار دیا گیا ہے۔ اس میں صرف تکلیف نہ دینے کی سخت تاکید ہی نہیں، بلکہ مثبت طور پر تعلقات نبھانے کے لیے کھانا بانٹنے سے لے کر رازداری کے احترام تک بہت عملی ہدایات بھی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ پڑوسی کا دائرہ کار ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے کام کی جگہ اور پورے معاشرے تک پھیل جاتا ہے۔ اس گفتگو کا کلیدی نقطہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کو ایک اختیاری سماجی رویہ سمجھنے کے بجائے ایک بنیادی اخلاقی اور روحانی ذمہ داری کے طور پر دیکھا جائے۔ اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، وہ زیادہ محفوظ، زیادہ ہمدرد اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ رہنمائی ہر دور کے لیے ہے، چاہے پڑوسی اگلے دروازے پر رہتا ہو یا دفتر میں اگلی میز پر بیٹھتا ہو۔ اس پورے ماخذ میں ہماری ذمہ داریوں پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کی اس انفرادیت پسند دنیا میں جہاں ہر کوئی میرے حقوق کی بات کرتا ہے، اگر ہر شخص اپنے حقوق پر توجہ دینے کے بجائے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر توجہ دے تو ہمارے معاشرے اور ہماری کمیونٹیز کی شکل کیسی ہوگی؟